کو آنٹی کہہ سکتی ہوں؟ اس روز اس نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے اسے فوراً اجازت دے دی تھی۔ ہاسپٹل میں قیام کے دوران تو دن میں 2 بار بات ہوتی ہی تھی، مگر جب طبیعت بہتر ہونے پر وہ اپنے گھر واپس آ گئیں، انہوں نے تب بھی اس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ برقرار رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ اس کا عزیر فاروق کے ساتھ ملازم اور باس کا رشتہ ہوگا، مگر ان کے ساتھ اپنے رشتے میں وہ اس تعلق کو ذہن میں نہ رکھے۔ وہ اپنے گھر میں سارا دن تنہا ہوتی تھی، ابھی بیماری سے اٹھی تھی، اس لیے گھر سے باہر زیادہ نہیں نکل رہی تھی، ورنہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کہیں تفسیر کی کلاس لیتی ہیں۔ کہتی تھی قرآن کو سمجھنے کی اس کوشش کے دوران وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہو گئی ہیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ چاہے 5-6 منٹ کی مختصر سی گفتگو ہوتی، مگر وہ ہنیا کو فون ضرور کرتی تھی۔ اگر ان کا فون نہ آتا تو وہ انہیں خود فون کر لیتی۔ انہیں ہسپتال سے گھر آئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب اس رات ان کے پاس فون آیا تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تبھی تو تمہارے سر کے ساتھ سیریں کرتی پھر رہی ہوں۔ ان کے لہجے کی خوشگواریت نے اس پر بھی خوشگوار اثر ڈالا، ورنہ انہیں بجھا اور نڈھال دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹنے لگتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہاں نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ وہ سر کی موجودگی میں فون کرتی تو نہیں تھی، فون تو وہ جس وقت اکیلی بور ہو رہی ہوتی اس وقت کیا کرتی تھی، پھر اس وقت سر کی موجودگی میں کیوں؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے، میں نے تمہارے لیے ایک سوٹ خریدا ہے، میں وہ تمہیں دینے کے لیے تمہارے گھر پر آ رہی ہوں۔ تمہارے سر کہنے لگے کہ آپ کیا بغیر انفارم کیے ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی جائیں گی، لہٰذا ان کے کہنے پر تمہیں انفارم کر رہی ہوں، ورنہ میرا ارادہ تو اچانک پہنچ کر تمہیں سرپرائز دینے کا تھا۔ ہم لوگ تمہارے گھر سے بس کچھ ہی دور ہیں، بس 5 منٹ میں تمہارے گھر پر ہوں گے۔ ان کی اس اطلاع پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، وہ اگلے 5 منٹ میں اس کے گھر پہنچ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں جو اس نے محنت کی، اس سب پر پانی پھر سکتا تھا۔ اس کی 5 مہینوں کی محنت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں شمسہ اور فیاض کو یہ تک نہیں بتا سکی تھی کہ اس کے باس اور ان کی بیگم ان کے گھر آ رہے ہیں۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو اسے اپنی اس حماقت کا احساس ہوا۔ انہیں ان کی آمد کی اطلاع دیتی وہ گیٹ کھولنے بھاگی۔ یا اللہ، وہ لوگ بہت جلدی میں ہوں، میرے بہت بلانے پر بھی اندر نہ آئیں۔ گیٹ کھولنے تک اس نے یہی دعا مانگی تھی۔ السلام علیکم۔ گیٹ کھولتے ہوئے اس نے ان دونوں کا سلام کیا۔ گیٹ پر ہاجرہ کھڑی تھی اور عزیر فاروق ان کے پیچھے۔ ہاجرہ نے ایک فینسی شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ تم برائٹ کلرز پہنتی نہیں ہو، یقیناً تمہیں پسند نہیں ہوں گے اس لیے، مگر مجھے تو تمہارے لیے یہی کلر اچھا لگ رہا تھا۔ اب تمہارے سر تم لوگوں کو ہمارے گھر ڈنر پر انوائٹ کرنے والے ہیں۔ ہر سال ہوتا ہے یہ ڈنر، فرم کے سب لوگوں کے لیے۔ تم اس میں یہی سوٹ پہن کر آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اتنے ٹینشن میں تھی کہ آپ نے ناحق زحمت کی یا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی جیسے رسمی باتیں بولے بغیر فوراً ہی شکریہ کہہ کر شاپنگ بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ اندر تو آئیے آنٹی، سر پلیز اندر آ جائیں۔ کاش وہ اندر نہ آئیں، کاش وہ جلدی میں ہوں، کاش۔ ویسے تو ہمیں ابھی ایک اور جگہ جانا ہے، لیکن تمہارے ماموں اور ممانی سے ملے بغیر چلے گئے تو بہت بری بات ہوگی۔ چلو کھڑے کھڑے ان سے مل لیتے ہیں۔ ان کے اس جملے نے اس کی جان نکال دی تھی۔ فیاض اور شمسہ نے بھانجی کے باس اور ان کی بیگم کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوشگوار ماحول میں وہ فیاض اور شمسہ کا عزیر فاروق اور ہاجرہ سے تعارف کروا رہی تھی۔ تعارف کی رسمی کارروائی کے بعد فیاض عزیر فاروق سے مردوں کے من پسند موضوع ملکی سیاست اور ملک میں جاری معاشی بحران پر گفتگو کرنے لگے تھے، جبکہ شمسہ نے ہاجرہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز موسم اور گرمی کے ذکر کے ساتھ کیا تھا، مگر بہت جلد موضوع ہنیا کی ذات بن گیا تھا۔ اس کے آ جانے سے ان کے گھر کی ویرانی کس طرح دور ہو گئی ہے۔ اسے امریکہ سے آئے بھی چند مہینے ہوئے ہیں اور اس نے اتنی جلدی خود کو پاکستانی ماحول میں ڈھال لیا ہے۔ وہ اوپر سے مسکرا رہی تھی، اندر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئی تھیں۔ اس کی اتنے مہینوں کی ساری محنت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ شمسہ کو چند منٹوں بعد ہی مہمان نوازی کی فکر ہوئی، جبکہ وہ اس وقت وہاں سے ایک پل کے لیے بھی ہلنا نہیں چاہتی تھی، مگر شکر تھا عزیر فاروق اس کے کچھ لانے کے لیے اٹھنے سے پہلے ہی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے ایسے کیسے؟ اس طرح تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ فیاض صاحب بولے، تکلف کوئی نہیں ہے، ہم پھر کسی اور دن آپ کے ساتھ کھانا کھانے آ جائیں گے۔ ابھی ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، وہاں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ماموں، یہ عزیر فاروق صاحب اور ہاجرہ آنٹی آپ کو کیسے لگے؟ وہ اندر ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماموں، یہ عزیر فاروق صاحب اور ہاجرہ آنٹی آپ کو کیسے لگے؟
وہ اندر ان کے دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت اچھے لگے بیٹا، فیاض احمد نے جواب دیتے اسے کچھ حیرت سے بغور دیکھا جو ان سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ شمسا بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں، یہ لوگ آبی کے پیرنٹس ہیں۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں یہ جملہ ادا کیا تھا۔ کیا؟ حیرت کی زیادتی سے شمسا کے منہ سے چیخ نما انداز میں نکلا تھا، جبکہ فیاض احمد حیرت بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی بات کہ پاپا کی فرم میں جاب کر رہی تھی۔ اسے پتہ تھی یہ بات؟ کب سے؟ کیا شروع وقت سے؟ کیا اس کی کراچی آنے کی وجہ نیو یارک میں اپنے گھر کی تنہائی نہیں بلکہ کچھ اور تھی؟ فیاض متحیر سے بھانجی کو یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ شمسا ان سے بھی زیادہ حیرت کا شکار تھی۔ وہ جو لگتا تھا یہ بات کا ذکر اس کی زندگی سے نکل گیا، در حقیقت ایسا نہ تھا۔ در حقیقت ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر گراہم پارسلے کا سیسمک ڈیزائن انالیسس آف لانگ سپین برجز کے موضوع پر خصوصی لیکچر تھا، جو خاص طور پر تھا تو اسٹرکچرل انجینئرنگ اور ارتھ کویک انجینئرنگ میں ماسٹرز کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے، مگر اس میں شرکت کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تاکید کی تھی۔ وہ اس سیمسٹر میں انہیں اسٹرکچرل ڈیزائن پڑھا رہے تھے اور پتہ نہیں وہ انہی کی کلاس میں ہمیشہ لیٹ کیوں پہنچا کرتی تھی۔ جان بوجھ کر نہیں، بس کسی نہ کسی وجہ سے صرف انہی کی کلاس میں ایسا ہوتا کہ وہ ان کی کلاس میں داخل ہونے کے بعد بھاگم بھاگ اور تاخیر سے کلاس میں پہنچتی۔ جب وہ اپنے اس خصوصی لیکچر میں ان لوگوں سے شریک ہونے کے لیے کہہ رہے تھے، تب اسے دیکھتے انہوں نے بطور خاص کہا تھا، لیکچر ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا ہنیا۔ اپنے ایک پروفیسر پر اپنا برا امپریشن قائم ہو جانے پر وہ خود سے سخت ناخوش تھی۔ ان کی کلاسز میں وہ اتفاقاً لیٹ ہوتی تھی، مگر انہوں نے شاید اسے اس کی عادت سمجھ لیا تھا۔ اس صبح اس کی جلدی تو کوئی کلاس تھی نہیں، لہٰذا رات دیر تک اسے اپنے اسٹرکچرل ڈیزائن ہی کے پروجیکٹ میں مصروف رہنے کے بعد وہ صبح 8:30 بجے کا الارم سیٹ کر کے آرام سے سو گئی۔ 10 بجے لیکچر تھا اور اتنا وقت نہانے، تیار ہونے، ناشتہ کرنے اور کیمپس پہنچنے کے لیے بہت تھا۔ صبح 8:30 بجے الارم بیچارہ یقیناً بہت دھوم دھڑکے سے بجا ہوگا، مگر اس کی آنکھ کھلتی تب نہ۔ وہ تو بھلا ہوا جو ماما جانی نے اسے 9:15 بجے آ کر جگاتے، یہ پوچھ لیا کہ آج کیا یونیورسٹی نہیں جانا۔ وہ کمبل پھینک، بستر چھوڑ بوکھلا کر بیڈ سے کودی تھی۔ پھر جو بھاگ دوڑ مچی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بھاگم بھاگ اس نے تیاری کی تھی، ناشتے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جتنی جلدی اس سے ممکن ہو سکتا تھا اتنی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ کیمپس پہنچی، مگر اس تمام بھاگ دوڑ اور تیز رفتاری کے باوجود بھی جس وقت وہ اپنی گاڑی کیمپس میں پارک کر رہی تھی 10 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر گراہم جتنے پنکچول تھے، اسے امید تھی ادھر گھڑی کے کانٹے 10 اور 12 کے ہندسوں پر پہنچے ہوں گے، ادھر انہوں نے لیکچر ہال میں قدم رکھا ہوگا۔ وہ باقاعدہ بھاگتی، لوگوں سے ٹکراتی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ سیڑھیاں بھی اس نے ایک وقت میں 2 پھلانگی تھیں، مگر اس ساری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ لیکچر ہال کے 2 دروازے سے ڈاکٹر گراہم کی نگاہوں میں آنے سے بچنے کے لیے اس نے آگے والے دروازے کی جگہ پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا۔ ممکن ہے اس وقت ان کا رخ پروجیکٹر کی طرف ہو، اسٹوڈنٹس کی طرف نہ ہو اور وہ اسے اندر داخل ہوتا نہ دیکھ سکیں۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر گراہم کا رخ پروجیکٹر یا رائٹنگ بورڈ کی طرف تو ہرگز نہ تھا، مگر وہ سب سے اگلی قطار میں بیٹھے کسی لڑکے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ غالباً اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر اس پر پڑتی، وہ جلدی سے کسی بھی خالی کرسی پر بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ اسے سیکنڈ لاسٹ رو میں جو پہلی کرسی نظر آئی، وہ تیزی سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح اچھل کر بیٹھنے سے اس کرسی پر رکھا کیلکولیٹر، جو غالباً برابر والی کرسی پر بیٹھے لڑکے کا تھا، نیچے گر پڑا۔ بکھلاہٹ میں جھک کر اس نے وہ کیلکولیٹر اٹھایا اور اسے اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ آئی ایم سوری، گھر سے بھاگتے دوڑتے تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے بال باندھنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اٹس اوکے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ اور فائل اس نے ابھی تک گود میں رکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سانس بحال کرتے اس نے کرسی پر صحیح سے ہو کر بیٹھنے اور بیگ گود میں ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار اس کی گود سے فائل نیچے گر پڑی۔ آس پاس کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر گراہم کی نگاہ بھی آخرکار اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھک کر اس کی فائل اٹھائی اور اسے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ ڈاکٹر گراہم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اعتمادی سے مسکرا کر انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے لیکچر کے شروع سے یہاں پر موجود تھی اور ان بیچارے ہی کی نگاہ اب تک اس پر نہ پڑی تھی۔ وہ لیکچر دیتے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے سامنے سے ہٹے، اپنا لیکچر جاری رکھتے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پچھلی نشستوں کی طرف آنے لگے۔
اس کی پریشانی اس لمحہ دیدنی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا وہ لڑکا غالباً اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اس طرح کہ کسی اور کو پتہ نہ چل سکے اپنی ڈیسک سے اس کی ڈیسک پر اپنی فائل خاموشی سے منتقل کر دی، جبکہ ہنیا کی فائل جو چند لمحے پہلے نیچے گری تھی وہ تو اب تک تھی ہی اس کے ہاتھ میں۔ اس نے ہنیا کی فائل کھول کر اپنی ڈیسک پر رکھ لی۔ ٹہلنے والے انداز میں لیکچر دیتے ڈاکٹر گراہم آخرکار سیکنڈ لاسٹ رو تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی چونکہ بالکل کارنر کی کرسی تھی، لہٰذا ان کے لیے اس کی فائل کی طرف دیکھنا ہرگز دشوار نہ تھا۔ وہ اس کی کرسی تک آ گئے تھے۔ وہ عین اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ خود اعتمادی سے انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اسے نہیں، اس کے سامنے کھلے صفحے کو دیکھ رہے تھے جو پورا کا پورا ان کے اب تک دیے لیکچر کے متعلق پوائنٹس اور ڈائیگرام سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے لیکچر کے پوائنٹس اس کے سامنے لکھے دیکھے تو انہیں اس کے متعلق دل سے شک کو دور کرتے یقین کرنا ہی پڑا کہ عادت کے برخلاف آج حیرت انگیز طور پر ہنیا سجاد کلاس میں صحیح وقت پر پہنچی تھی۔ شاید انہوں نے ہی اسے اب دیکھا تھا۔ چونکہ یہ لیکچر پوسٹ گریجویشن اور انڈر گریجویشن دونوں کے لیے تھا، اس لیے لیکچر ہال پورا کا پورا بھرا ہوا تھا۔ شاید اتنے اسٹوڈنٹس میں وہ اسے پچھلی نشست پر بیٹھا دیکھ نہیں پائے تھے۔ وہ اس کے پاس سے مڑ کر واپس آگے چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ تھینک یو۔ اس نے دبی زبان میں اپنے برابر بیٹھے بندے کا شکریہ ادا کیا اور جس خاموشی سے اس کی فائل اس کی میز پر آئی تھی اسے اسی خاموشی سے اس کی ڈیسک پر رکھ دیا۔ وہ اب سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا چاہ رہی تھی، مگر گھڑی گھڑی اس کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں آنکھوں اور ماتھے پر بکھر کر اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اس نے بالوں کی تازہ ہی کٹنگ کرائی تھی اور اس کی ہیئر اسٹائلسٹ نے آگے کے بال زیادہ ہی چھوٹے کر دیے تھے۔ اب ہیئر بینڈ لگائے یا پونی بنائے بغیر اس سے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی عادت تھی، بکھرے بالوں کو جب تک سمیٹ نہ لیتی سکون سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے بھاگتے دوڑتے نکلتے اس نے اپنا ہیئر بینڈ بیگ میں ٹھونسا تھا۔ بیگ کھول کر اس نے اس میں سے ہیئر بینڈ نکالنا چاہا تو ڈھیر سارے کورے کرکٹ میں سے دنیا اور زمانے کی ہر چیز ملنے لگی، ماں سوا اپنے چھوٹے سے بینڈ کے۔ بڑی مشکلوں سے نیچے دبا وہ بینڈ باہر نکالا اور جلدی سے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر ان میں بینڈ لگانے لگی تو اس کی نظر اپنے برابر بیٹھے بندے پر پڑی۔ وہ اپنا پین فائل پر بند کر کے رکھے بڑی محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اہم کانہ حرکتوں اور بوکھلاہٹوں پر کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ اس نے سر جھکا کر سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا شروع کر دیا، مگر یہ اندازہ اسے مسلسل ہو رہا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ اب لیکچر نوٹ کر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا پین لیکچر کے باقی تمام وقت کیپ لگا اس کی فائل پر پڑا رہا تھا۔ ایک بندہ جس نے مسلسل آپ کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا ہوا ہو، اس سے کیا خاک لیکچر نوٹ ہوتا۔ وہ اب اس کرسی پر بیٹھ کر پچھتا رہی تھی۔ یہ موصوف تو اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اگلی قطار میں بیٹھی اپنی دوست کیتھی کے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ ڈاکٹر گراہم کے بعد لیکچر ہال سے باہر نکلنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے پر سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب اسے کسی نے پیچھے سے آواز دی، ہائے! اس نے مڑ کر دیکھا، اس سے ایک قدم پیچھے وہی تھا۔ ہائے! جواباً کہتی وہ رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ ڈاکٹر گراہم کا لیکچر کافی اچھا تھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے ساتھ چلتا وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھا۔ ہاں، مختصر اسباتی جواب دیتے اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ خاصا خوش شکل تھا، بلو جینز، براؤن شرٹ، بڑھی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کیتھی کی زبان میں خاصا کول لگ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آپ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بائی دا وے، میں عباد عزیر ہوں، ایم ایس کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر عباد، اس نے سنجیدہ اور روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اس کے تعارف کے جواب میں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ پاکستانی ہیں یا انڈین؟ اسے اپنے کانفیڈنٹ اور بولڈ ہونے پر ناز تھا، مگر یہ بندہ تو کانفیڈنس کے معاملے میں اس سے کئی قدم آگے تھا۔ اس کے روکھے پھیکے انداز اور نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر بھی وہ مسلسل اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، مسلسل اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بندہ پر اعتماد تھا، جرأت مند تھا، اور کچھ تھا یا نہیں، وہ کم از کم اس کی جرأت سے متاثر ہوئی۔ امریکن، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ اب اس کا رخ ایس ڈبلیو مڈ بلڈنگ کی طرف تھا جہاں اسے اسٹرینتھ آف میٹیریلز کے لیب میں جانا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ وہ اس کا پاکستان اوریجن کنفرم کرنا چاہ رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود بے نیاز انداز میں بولی۔ امریکن، اسے اپنے مختصر اور مخاطب کو زج کرتے جوابوں پر اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے زج کرنا چاہتی ہے۔
لہٰذا بغیر ہار مانے بولا، گرینڈ پیرنٹس؟ میرے دادا دادی امریکن ہیں۔ اس بار اس نے اسے اردو میں جواب دیا۔ وہ اس کے منہ سے اردو سن کر خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ اور نانا نانی پاکستانی؟ مجھے لگ ہی رہی تھی آپ پاکستانی۔ میرا مطلب ہے آپ کا تو نہیں، مگر آپ کے فور فادرز کا تعلق ہی پاکستان سے ہی ہوگا، ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ اتنے بے تکلفانہ انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی بار اس سے مل چکا ہے۔ وہ بھی اب اردو ہی میں بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم ہو جانے پر خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں گی ہنیا؟ ہنیا نے اسے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ اسے اس کا نام لے کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے یقیناً ہنیا کی فائل کے اوپر اس کا نام دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں گی ہنیا؟ ہنیا نے اسے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ اسے اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے یقیناً ہنیا کی فائل کے اوپر اس کا نام دیکھا تھا۔ اسے اس بندے کے کانفیڈنس پر رشک آیا۔ اس کا بے نیاز، قدرے مغرورانہ انداز اس کے اعتماد کو ذرا بھی تو نہیں ڈگمگا رہا تھا۔ اسے شاید خود پر کچھ زیادہ سے ہی بھروسہ تھا۔ سوری مسٹر عباد، ابھی تو میری کلاس ہے۔ وہ لیب کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور پھر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لیب میں داخل ہو گئی تھی۔